من میں خیال آیا، خیال آیا، جب نہاتے ہیں علامہ امتحان صاحب جب نہاتے ہیں تو ان کا نہانا دیکھو، جب یہ نہاتے ہیں ان کا نہانا دیکھو، حضرت جب یہ نہاتے ہیں تو ان کا نہانا دیکھو، جب علامہ عثمان صاحب نہاتے ہیں تو ان کا نہانا دیکھو، ایک لٹیا ادھر ڈالا اور ایک لٹیا ادھر ڈالا، جو زما والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا صحیح نہاتے ہیں، جو 360 والے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی نہاتے ہیں، جو مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اگر ارادے کے ساتھ نماز پڑھیے تو انشاءاللہ کامیاب ہے، اگر دکھاوے کے لیے پڑھا ہے تو بیکار ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں دل کبھی ادھر ادھر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو بیکار ہے، مسجد میں جایا کرو، دل کبھی ادھر ادھر نہ لگایا کرو، بلکہ دل کے ارادے کے ساتھ نماز پڑھا کرو، اگر آپ کے پاس جو کامیں ہیں اگر رضا کے لیے کرتے ہو تو کامیاب ہے، اگر دکھاوے کے لیے کرتے ہو تو بیکار ہے، سنو سنو ملت کے نوجوانوں، لوگوں کو ابھی سلام کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم، سلام کرنے کا بھی لوگوں کو طریقہ نہیں معلوم، لوگ کرتے ہیں السلام علیکم، جواب دینے والے دیتا ہے وعلیکم السلام، ایسے سلام نہیں ہوتی ہے، میرے ملت کے نوجوانوں سنو سنو، جب تک ایسے نہیں جس طریقے سے ہم اور آپ کا ثواب کرنا سکھایا گیا اس طریقے سے کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، ایسے ہم اور آپ کی سلام ہوگی، جو بندہ ایک بار سلام کرتا ہے، جو بندہ ایک بار سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 90 نیکیاں اس کے اضافہ میں عطا فرماتا ہے، جو جواب دیتا ہے اسے 30 نیکیاں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور سنو سنو ملت آج کل کی ماں بہنیں اپنے لڑکوں کو شروع ہی سے دھوکا سکھاتی، جب وہ بڑا ہوتا تو دھوکا کرنا سیکھ جاتا، جب اس کی شادی ہوتی تو دھوکا کرنے لگتا، پھر کہتی ہیں علامہ عثمان صاحب تعویذ بنا دو بھیا بگڑ گیا، بھیا نہیں بگڑا بلکہ اماں بگڑ گئی، اگر تو اس نے سلاتے وقت قرآن پڑھتی حدیث پڑھتی کبھی تو تیرا بچہ قطب بن کر پیدا ہوتا، کبھی تو تیرا بچہ حافظ قرآن بن کر پیدا ہوتا، کبھی تو تیرا بچہ عالم بن کر پیدا ہوتا، آج کل کی ماں بہنیں جلے دو تین گانے بھوجپوری گائے نہ نہیں تلے ان کا سبیرا نہیں ہوئی، آج کل کی ماں بہنیں جلے دو تین گانا گائے نہ نہیں تلے ان کا سبیرا نہیں ہوئی، کسی سے پوچھ لیا جائے 5واں کلمہ آتا ہے نہیں آتا، 7واں کلمہ آتا ہے نہیں آتا، سنو سنو ملت کے نوجوانوں، اب پوچھ لو ان کو ڈاٹا، ابا بھی کاٹ رہے اماں بھی کاٹ رہی، بچے تو ان سے زیادہ کاٹ رہے ہیں، بچے تو ان سے زیادہ کاٹ رہے ہیں، سنو سنو ملت کے نوجوانوں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیا کرو، ایک پیر تھا مرید صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا پیر صاحب مجھے اپنا مرید کر دیجئے، پیر صاحب نے کہا تو اتنی دور کیوں کھڑا ہے، میرے تجھے میں اپنا مرید کر لوں گا، اس نے کہا مجھے ایسے نہیں ہونا ہے، پھر بھی پیر صاحب نے پوچھا تجھے کیسے ہونا ہے، وہ بولتا ہے میری 2 باتیں ہیں، پیر صاحب نے کہا کون کون، اس نے کہا میں چوری دھکا دھک کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اپنا مرید کر لوں گا، فی الحال میں تیری 2 مانتا ہوں تو میری 1 مان لے، اس نے کہا مرید نے کہا ان دونوں کے علاوہ میں تیری 1 مان لوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو چوری دھکا دھک کرنا اور نماز نہ پڑھنا، جہاں پہ اذان کا وقت آئے اذان دے دینا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری 2 مانتا ہوں تو میری 1 مان لے،
پھر جیسے ہی مرید ہو کے گیا، مرید ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو ایسا ہو، پیر ہو تو ایسا ہو۔ سنو سنو ملت کے نوجوانوں، جیسے وہ مرید ہو کر کے گیا، جیسے وہ مرید ہو کر کے گیا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہیں اپنے گھر میں اذان دینے لگا، وہ بھی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ، اس کی بیوی حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگی اب تو میرا شوہر سدھر گیا۔ اس کی بیوی لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیا، پانی ویسے کی ویسے رکھا رہا۔ اس نے سوچا کہ کاش آج وضو کر کے آئے ہوں، اس نے سوچا کاش آج وضو کر کے آئے ہوں، کوئی بات نہیں پانی رکھا رہا۔ اس نے سوچا کاش آج مسجد سے وضو کر کے آئے ہو، ویسے کہ ویسے وہ پانی رکھا رہا۔ جب بھی اذان کا وقت آئے اذان پڑھ دے، نماز نہ پڑھے، وہ بھی وعدہ پیروں کے پیر سے کر کے آیا تھا، پیر ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو ایسا ہو۔ اس نے کہا میں تیری دو مانتا ہوں، تو میری ایک مان لے۔ ایک دن یہ معاملہ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ ایک دن شوہر اور بیوی دونوں چولہے کے پاس بیٹھے تھے، مؤذن نے پکارا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ وہیں پہ وہ کھڑا ہو گیا، اذان دینے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ خالی اجانے دے ہو کہ